مجھے اونٹ چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دیں۔ اور اس نے کہا کہ دیکھیں میں کیا کروں گا اونٹنی کا بچہ لے کر، مجھے اونٹ ضرورت ہے اور آپ یہ۔ تو حضور علیہ السلام مسکراتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ اب بتائیں اس میں مزاح کو پیدا کر رہے ہیں، یعنی وہ جو کوئی کسی تکلیف میں وہ سامنے والے کو دیکھ کر اس سے بات کرتے تھے، وہ سٹریس میں ہے، اسے انزائٹی ہے، اسے کیا پرابلم ہے، جو کچھ اس میں چل رہا ہوتا تھا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے آقا اس کی توجہ اس سے ہٹا دیتے تھے، اور پھر نگاہ کرم جب پڑتی تھی وہ الگ، وہ روحانی کیف اپنی جگہ پر موجود ہے، مگر انسانی بنیادوں پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹریٹمنٹ دیکھیں، کسی کے ساتھ کنڈکٹ دیکھیں، ڈیلنگ دیکھیں، آقا کا انداز دیکھیں، انسان دنگ رہتا ہے۔ زبیر تشریف لائیں سلام اللہ علیہ آقا کی بارگاہ میں، بزرگ تھیں، بوڑھی تھیں، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا فرما دیں میں جنت میں چلی جاؤں۔ میرے حبیب مسکرانے لگ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زبیر جنت میں بوڑھی خواتین تو نہیں جائیں گی، وہ رونے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، زبیر ہیں آگے سامنے۔ میرے حبیب علیہ السلام مسکرانے لگے، تو وہ دیکھا کہ جو ہے نا ان کا دھیان وہاں سے نہیں ہٹ رہا، تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جب بھی کوئی داخل ہوگا تو جواں ہو کر داخل ہوگا، تو آپ جواں ہو۔ اب دیکھیں کتنا اس کے اندر مزاح کا پہلو کتنا ہے، شگفتگی کا پہلو کتنا ہے، اور وہ باریک بینی کے ساتھ آقا علیہ السلام گویا اسے فرما رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو اس بڑھاپے میں دیکھنا چاہ رہی ہے، ذرا وہاں تک نا کہ جس کے لیے تو عبادت کرتی ہے، جس مولا کی بارگاہ میں تو جھکتی ہے، جن کے ہاتھ تو آتی جاتی ہے، جن سے محبت کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل، ان سے تو محبت کرتی ہے، تو جنت داخل ہوگی تو تجھے ایسے بوڑھا تھوڑا جانے دیں گے، ہائے ہائے جوان تو جوانیاں عطا کر دے گا نا مولا۔ دھیان ادھر، پھر جب یہ کہا خوش ہو گئی۔ ایسے ہی جب کوئی حضور کی بارگاہ میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 10 سال سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، 10 سال معمولی نہیں ہوتے، کہتے ہیں کبھی میں نے آقا کو غصے میں نہیں دیکھا، ہمیں تو بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے، ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں دیکھا۔ اچھا کہتے ہیں مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اب حضور کا کریمانہ انداز دیکھیں، 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہتے ہیں کہ مجھے ڈانٹا نہیں ہے۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے عام لوگوں میں سے بھی کسی کی بات ناگوار گزرتی نا، سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز نقل کیا گیا ہے سیرت میں کہ آقا اس کا نام نہ لیتے، اگر کسی شخص کی کوئی بات بری لگتی نا اس کا نام نہ لیتے۔ معلوم ہے حضور کیا کہتے ہیں؟ آقا باقیوں سے کہتے ہوئے لوگ کہتے ہیں، کیا لوگ کہتے ہیں، سنا ہے لوگ ایسے کہتے ہیں، سنا، اس کا نام نہ لیتے، بات وہی کر رہے ہوتے تھے جو اس نے کی ہوتی تھی، مگر انداز بدل دیتے تاکہ اس کا دل بھی نہ ٹوٹے اور باقی لوگوں کو بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں 10 سال میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گزارے، کبھی بے دھیانی ہو جاتی، مثلا آقا نے کوئی کام کہا تو توجہ نہ جاتی، تو حضور یہ نہیں کہتے تھے کہ انس یہ کام نہیں کیا، یہ نہیں کیا، کہ نہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں، ایسا وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے، میرے آقا کہتے یا ذوالعذنین، اے 2 کانوں والے، آئے آئے۔ اب وہ انہیں اتنا پسند آیا نا، وہ لوگ پوچھتے کہ آپ کون ہیں، انس کہنے کی بجائے کہتے تھے کہ میں ذوالعذنین ہوں، 2 کانوں والا۔ بھی کان تو سبھی کے 2 ہوتے ہیں، کان تو سبھی کے 2 ہوتے ہیں، تو اس میں سے اشارہ کس بات کی طرف مل رہا ہے؟ اشارہ تھا اس بات کی طرف بھی جب 2 کان ہیں تب بھی توجہ نہیں دے رہے، ہائے ہائے ہائے، 2 کان رکھ کر یہ نہ کہتے تھے تو نے میری بات غور سے نہیں سنی، سنا نہیں ہے، میں نے کیا کہا سنا ہے، یہ نہیں۔ اب یہ دیکھیں انداز کیسے بدلا، اے 2 کانوں والے۔ ایک صحابی ہیں ذوالیدین، انہیں ذوالیدین کہا جاتا ہے، صحیح بخاری میں اور دیگر کتب میں ان کے حدیث ہیں۔
اب یقین کیجیے 98% لوگوں کو ان کا نام اصل نام نہیں پتا، 98%، بالعموم ان کا نام ہی نہیں ہے۔ بخاری میں جو ان سے حدیث منسوب ہے وہ بھی حدیث ذوالیدین کے نام سے آتی ہے، اور نام ان کا ہے خرباق بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نام، اور نام بالکل ایسے اوجھل ہو گیا ہے۔ کیوں ہوا اوجھل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ نا ان کے عموم سے زیادہ ہاتھ ایسے بڑے، جیسے نارمل ہوتے ہیں نا ان سے تھوڑا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو نا وہ تنزن جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ فلانا یہ، فلانے کے ہاتھ اتنے بڑے، فلاں کے پاؤں اتنے بڑا، منہ یہ وہ ایسے کہتے ہیں۔ کیوں اپنا ویب سائٹ؟ میرے حبیب نے ایسا نہیں کہا، حضور نے معلوم ہے ان سے کیا کہا؟ وہ اچھا پیچھے پورا واقعہ ہے، اس پس منظر میں ایک پورا واقعہ، نماز ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے، تو 2 رکعتوں کے بعد 4 رکعتوں والی نماز تھی، ظہر یا عصر کی نماز تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، اور سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور آقا مسجد میں کھڑے ہو کر حضور نے نا یوں ہاتھ کیا ہوا تھا، یہ 2 ہاتھ لیے اور ان کے اندر نا یہ کر کے یوں کہا، جیسے انتہائی تھکاوٹ کا انداز ہو، یا اس طرح سے انگلیوں میں انگلیوں کو ڈالا۔ اور یہ صحیح بخاری نے اسی پر چیپٹر کا عنوان بھی اسی پر بنایا، ذیلی جو باب بنائے ہیں وہ اسی پر بنائے ہیں کہ انگلیوں میں انگلیوں کو ڈالنا۔ لیکن جو اصل بات ہے میں اس کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، تو حضور نے سلام پھیر دیا، کچھ لوگ اٹھ کر باہر بھی چلے گئے، بعض لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے نماز میں، آپ دیکھتے ہیں نماز کے فوراً بعد ہی اٹھ کر، تو ویسے لوگ وہاں بھی تھے تو وہ بھی اٹھ کر چلے گئے، بس نماز ہو گئی چلے گئے۔ اب باقی جو اکابر تھے وہ خاموش ہو گئے۔ اب ان میں سے کوئی جرأت نہ کر رہا ہو کہ ادب اتنا تھا حضور علیہ السلام، سبحان اللہ، آقا سے محبت اتنی تھی کہ کیسے عرض کریں کہ یا رسول اللہ 2 رکعتیں ہوں گی، آپ نے سلام پھیر دیا، تو وہ خاموش کھڑے تھے۔ تو ذوالیدین جو ہیں یہ انہوں نے حضرت خرباق بن ساریہ رضی اللہ عنہ انہوں نے آگے بڑھ کر عرض کر ہی دیا، اور عرض کیسے کیا، یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا بھولے ہیں؟ انداز دیکھیں، سبحان اللہ، اب انداز دیکھیں، اب یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا نماز غلط پڑھا دیا تم نے، تو سلام پھیر دیا، یہ کیا کیا؟ آج ہمارے یہاں ہم امام کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یقین کریں جتنا رگڑا ائمہ کو ہم پھیر رہے ہیں، ان کو جس طرح سے سیلریاں دیتے ہیں، میں تو دنگ رہ جاتا، بڑے بڑی جگہوں پر جانا ہوتا ہے تو وہاں کروڑوں کی مسجد بنی ہوئی ہے، کروڑ روپے اس پر لگے ہوتے ہیں۔ حاجی ارشاد صاحب کے لیے میں خصوصی طور پر یہ کہوں گا کہ ان کا بڑا قریبی رابطہ رہتا ہے نا، ایسے لوگوں کو یہ تبلیغ کریں گے آگے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ کروڑ روپے اس ادارے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں امام کی پوچھتے ہیں تنخواہ 5,000 10,000 12,000۔ آپ اندازہ لگائیں اس مہنگائی کے اس دور میں 15-20 ہزار سے کوئی گھر چل سکتا ہے؟ اچھا پھر اسی سے ہم ساری توقع رکھتے ہیں، وہ ہماری پیدائش سے بچے کی کانوں میں اذان بھی وہ دیتا ہے، وفات کے بعد غسل بھی وہ دیتا ہے، جنازہ بھی انہوں نے پڑھانا ہے، اور پھر ہم اور یہ میں جب یونیورسٹی میں وہاں ہم وائیوا لے رہے ہوتے ہیں، ابھی میں نے ریسنٹلی بھی کلاسز میں بھی جب ان سے بچوں سے میں نے یہ پوچھا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں، اب یقین کریں کہ 70% بچوں کو اس کا جواب نہیں پتہ تھا۔ وضو کے کتنے فرض ہیں 70% کو قریب نیئر اباؤٹ نہیں پتہ تھا، نہ وضو کے نہ غسل کے، تیمم کے تو بالکل بعض بچے تیمم سے آشنا ہی نہیں تھے، انہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا تیمم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور نماز کے فرائض تو آگے کی بات ہے۔ اور میں وہاں ان سے کہتا ہوں جو جس بھی فقہ کا ہے اپنی فقہ کے مطابق تیار کر کے لیں، تیار کریں، نماز پڑھنے والے بنیں، چھوڑنے والے نہ بنیں، پڑھنی ہے جیسے پڑھیں وہ آپ اس پر جہاں اعتماد ہے وہاں کریں، چھوڑے نہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسل، یہ کہاں کام ہونا تھا، یا پیرنٹس نے کرنا تھا یا مساجد میں ان ائمہ نے کرنا تھا، اور امام کیا کرتا ہے وہ خود نماز پڑھا کر وہ سائیکل یا موٹر سائیکل اٹھا کر گھروں میں ٹیوشنیں پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ان کی رسپیکٹ ہم کیسے کریں گے؟
اگر آئمہ بھی ہوں نا کہ وہ بھی متمول ہوں، جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے اس میں اعلیٰ مقام پر ہوں، یہ سعودی عربیہ سے وہاں کہتے ہیں کہ وہاں متوا کہا جاتا ہے، تو ایکچولی وہاں کے آئمہ یا وہاں کے جو مسجد سے منسلک لوگ وہ ججز ہوتے ہیں،